کا. تو ہم نہیں کہتے کہ آپ بیت اللہ جائیں تو آپ سیلفی نہ بنائیں, یادگار نہ رکھیں, وہ تو سب سے بڑی یادگار ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے. لیکن بھائی پہلے اللہ کا حق تو ادا کر دو. طواف معمولی عبادت تھوڑی ہے, آپ طواف کو ہلکی عبادت سمجھتے ہو. پیغمبروں نے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے ہیں. اس جگہ پہ کس کس مقدس ہستی کا پاؤں پڑا ہے جہاں آپ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, کتنے سارے پیغمبر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, امام بخاری, امام مسلم, ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سفیان ثوری, عبداللہ بن مسعود, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, ابو مسعود انصاری, حذیفہ ابن یمان, عثمان ابن مظعون. کون سا صحابی ہے جس کا وہاں پاؤں نہ رگا ہو؟ کہاں کہاں سے لوگ دنیا میں نہیں آئے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کی, اپنی جانوں پہ کھیل کے آئے صرف اس چھوٹے سے گھر کے گرد چکر لگانے کے لیے. ان کو اس کی قدر تھی. آج تو انٹرٹینمنٹ ہے یار, اپنی کزنوں کے ساتھ جا رہے ہیں, نامحرم لڑکیوں کے ساتھ, ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, گپیں ہو رہی ہیں, بد نظری بھی چل رہی ہے, پورے سفر میں گپیں مارتے ہوئے جائیں گے. پھر وہاں جا کے کوئی دیکھو, دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں ہے. دل کی کیفیات اپنے اختیار میں نہیں, ظاہر تو آپ کے اختیار میں ہے نا. حدیث میں آتا ہے رونا نہیں آتا دعا میں تو رونے جیسی صورت بنا لو. اب آپ یہ تو نہیں کرو گے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں, چونکہ مجھے رونا نہیں آ رہا, طبیعت نہیں لگ رہی, تو میں ہنستے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں یا باتیں کرتے ہوئے دعا مانگنا شروع کر دوں. یہ تو دعا کی بے قدری ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ کا دل دعا میں نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں, صورت ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے. آپ کا دل حج میں نہیں لگ رہا, طواف میں نہیں لگ رہا, شکل ایسی بنا لو جیسے آپ کا دل لگ رہا ہے, اللہ اسی کو قبول کر لے گا. تو آپ سیلفی لے لیں, لیکن بھائی پہلے عبادت کو تمیز سے کر لیں آپ. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے فرقے میں بزرگ ہیں, ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو مجھے صحبت کا موقع ملا تو مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ورنہ آج کل لوگ اسی میں کنفیوز ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں نا, وہ میسج ٹی وی نے میرا وہ چلایا ہے عاملوں کے خلاف, اس پہ بعض لوگ نیچے بڑے بھر گئے ہیں, بول رہے ہیں مفتی صاحب جب آپ کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے تو آپ اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ یہ کسی کی فیلڈ نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, یہ کوئی فیلڈ ہے ہی نہیں, سمجھ رہے ہو. یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے نا, یہ کچھ ہے ہی نہیں, فیلڈ ویلڈ ہی نہیں ہے. یہ جن چڑیل بھوت آ جائے بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, یہی ہے فیلڈ. سمجھتے ہو؟ ایسا تھوڑی کوئی بھی کوئی چیز وضع کر لے اور بولے یہ پھر اس میں کیا ہے, یہ اس کے فیلڈ ہونے کا ثبوت دو. ایک آدمی کوئی نیا طریقہ علاج لے آئے اور میں کہوں یہ کہاں سے آیا, تو یہ اس کے ذمے ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے, اس کے ذمے ہے. اچھا خیر, اور ہمارے ذمے اس کے غلط ہونے کے اتنے ثبوت ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ جو روحانیت کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا. اچھا لوگ مجھے پھر وہی بات میں بار بار دہرا کے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی مفتی صاحب غلط عاملوں کے خلاف ہیں. اور نہیں بھائی, غلط عاملوں کے تو سب خلاف ہیں, میں صحیح عاملوں کے خلاف ہوں. صحیح ہے نا, غلط کے خلاف نہیں ہوں میں. غلط کے خلاف بول کے میں نے کون سا تیر مار لیا؟ وہ تو غلط ہیں, وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے, سارے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں کہ غلط غلط ہوتا ہے. میں صحیح کے خلاف ہوں. میں کہہ رہا ہوں جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں, جس کو علماء صحیح سمجھ رہے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. اب سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ اب لوگ پھر کہتے ہیں آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. او بھائی, ہم علماء سے دین کے علم میں آگے نہیں نکل رہے. یہ روحانی ٹوپی ڈرامہ کوئی دین کا علم نہیں ہے. اس میں علماء کو بھی عامل بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور میں نے بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, صرف سنا نہیں ہے, دیکھا ہے. اور میں ان علماء کے نام لے کے بتاؤں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں کن کن لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. اس سے بہتر ہے ڈبو کے کھاؤ بس بیٹھ کے. چائے میں نا کیکرس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن کیکرس معدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. زیادہ کھاؤ نا, گیس, بدہضمی, بلغم, یہ اچھی چیز نہیں ہے.
کوئی سائنسدان ایسا کیک رس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو, تو میں سارا دن کیک رس ڈبو کے کھاتا رہوں. گرم گرم چائے میں تازہ کیک رس ہو, آپ خود دل سے بتاؤ وہ بغیر ڈبوئے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا؟ بتاؤ. ڈبو کے کھانے. لیکن بدہضمی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے نا, اور تو کوئی پروٹین تھوڑی ہے اس میں, ہے نقصان دہ, اس لیے نہیں کھاؤ آپ. اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. ابے تو رشتہ کر لیتا پھر ساری زندگی ڈبو کے, سسرال جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. میں بار بار بتاتا ہوں, بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ تو ملتے رہتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہو رہا. میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے, تم رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ ڈیٹول سے نہاؤ, سب سے پہلے تیزاب سے نہاؤ, کپڑے استری کرو, بڑے زبردست قسم کی خوشبوئیں لگاؤ, اور ایسے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, دانت تیزاب سے دھو کیونکہ گٹکے پان کے نشانات, یہ پہلا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد جاؤ اپنے بڑے تمیز سے وہ لا کے رکھیں چائے, تو چینی نہ ڈالو. بڑے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھو. جتنے بھی عظیم لوگ ہیں سب شوگر کے مریض ہیں. بڑے لوگ ہیں نا, وہ نہیں چینی وینی کہتے ہیں, ایکچولی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اس کا مطلب آپ ایک عظیم انسان ہیں. غریب آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر منع ہی نہیں کرتا. وہ چینی کے چمچے بھر بھر کے ڈالتا رہتا ہے, اسے نقصان بھی نہیں ہوتا. 6 چمچ چینی ڈال رہا ہوگا اور پی رہا ہوگا, کوئی نقصان نہیں. اس کا مطلب غریب آدمی ہے. یہ کیا خیال ہے؟ غریب آدمی ہے نا یہ. مالداروں کو تو بھائی ایک ٹپکا بھی زیادہ ہو گیا نا, ایک دم ان کا نمک تھوڑا زیادہ ہوگا, بی پی ہائی ہو گیا ان کا. غریب آدمی کے یہ مسائل نہیں ہیں عام طور پہ, وہ چینی چمچے بھر بھر کے پی رہا ہوتا ہے. 6 کپ چائے میں نے غریبوں کو ایک ٹائم پہ پیتے ہوئے دیکھا ہے, مگے بھر بھر کے نا شیرے کے بنا کے پی رہے ہوں گے. تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے آپ دیکھنے میں کیا لگیں, غریب لگیں. تو آپ نے وہاں جا کے تمیز, یہ نہیں کہنا کہ مجھے شوگر ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جو شوگر کے مریضوں کا ہوتا ہے. آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. اور دل تو آپ کا بہت چاہے گا کیک رس رکھا ہوا ہے فوراً ڈبو کے کھاؤں, بالکل یہ حرکت نہیں کرنی. آپ بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت تھوڑا کھاتے. انڈا, وہ بھی صرف اس کی زردی تھوڑی سی نکال کے آپ نے کھا لی بس, تھوڑے سے پروٹین, اور وہ بھی پہلے ڈبے پہ چیک کر لیں کہ کتنی کیلوریز ہیں اس میں, کیونکہ غریب آدمی کیلوریز چیک نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. مالداروں کا ایک بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی بن چکا ہے, کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کی جاتی ہیں. ڈاکٹر نے, ایک صاحب نے مجھے بتایا, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, بڑے لوگوں کے ساتھ بھی میں بہت ملتا ہوں, تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے ایکچولی ہمیں اتنی کیلوریز ایک دن میں ریکمینڈ کی ہے, تو ہم اس سے زیادہ. میں نے کہا ڈبے پہ کون بیٹھ کے کیلوریز گنتا رہے گا؟ میں اگر پراٹھے کی کیلوریز صبح چیک کرنا شروع کر دوں تو چیکنگ میں میری کیلوریز آدھی ہو جائیں گی, مجھے تو 2 کے بجائے 2.5 پراٹھے کھانے پڑیں گے پھر. تو خیر, تو وہ پھر چھاؤں میں ملیں گے تو کسی وقت بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اب یہ اوپنلی پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے, ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو وہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں, ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور جاتے ہی نا ایک دم لٹو نہیں ہو جایا کرو, مجھے بہت پسند ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. خوب سمجھ لو, کبھی کوئی تمہاری مجبوری کی بیس پہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے گا. یہ دماغ سے, کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ تم مجبور ہو تو اپنی بیٹی تمہیں پکڑا دی, تم مرے جا رہے ہو. وہ مرا جائے گا تو دے گا. وہ کام کرو جس سے وہ مرے آپ پہ, نہ کہ یہ شو کرو کہ میں مر رہا ہوں. وہ کہے گا مر جا, ہمیں کیا کرنا ہے تیرا, ہم نے اپنی بچی کا مستقبل دیکھنا ہے, تیرا عشق معاش کا تھوڑی دیکھنا ہے ہم نے. چھچوری حرکتیں کرتے ہیں جا کے, پھر بولتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. خیر, اچھا خیر, ابھی کہاں سے وہ دوبارہ اس طرف آ جاؤں. تو غیرت کی بات میں کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. آج کل بہت سے لبرل قسم کے اسکالر ایسے ہیں کہ اسلام کے معاملے میں ان کی غیرت بولو ختم, لہذا وہ براڈ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہیں. ادھر بھی لا جاؤ, اس کو بھی لے آؤ, ادھر بھی لے آؤ, اس کو بھی لے آؤ. او بھائی ایک باؤنڈری ہے, خوب سمجھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کی علامتوں میں آپ نے اس کو شامل کیا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت بھی ہے. دیکھو اپنی کنٹری سے لوگ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے.
لیکن آپ کی کنٹری کی کسی کنٹری سے دشمنی ہو گئی